نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، جو کہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور اسی مناسبت سے آج کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عید مناتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ منانا جائز نہیں، کیونکہ اس کی مثال یوں سمجھے، اگر کوئی شخص کہے کہ صبح 4 رکعت پڑھنے کے بجائے میں 10 رکعت پڑھوں گا تاکہ مجھے ثواب ملے، تو اس شخص کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ تو اس شخص کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کے دین سے ہٹ کر ہے، بھلے وہ نیک کام کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے عید میلاد النبی کو اس طور پر منانا کہ اس وقت اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے نبی سے عشق رکھتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں، اگر یہ ثواب کا کام ہوتا، کوئی مستحب کام ہوتا، کوئی فرض کام ہوتا، کوئی واجب ہوتا، مستحب ہوتا، تو صحابہ کرام ضرور اس عبادت کو کرتے اور اسے عبادت سمجھ کے کرتے۔ لیکن جب یہ کوئی دین میں کوئی درجہ نہیں رکھتا، تو پھر ہم کیوں اسے منائیں، پھر ہم کیوں اس کے اندر گھسیں؟ صحابہ کرام نے نہیں منایا، صحابہ کرام تو اللہ کے دین کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اپنے بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا۔ اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو کیا صحابہ کرام اس ثواب کے کام کو نہ کرتے؟ صحابہ کرام تو مستحب عمل کے لیے بھی مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کو منانا جائز نہیں، کیونکہ دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ تیسرا عید ہم نے اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے، اور ہر وہ نیک عمل جو اپنے طرف سے گڑھ کر دین میں لایا جائے تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا؟ تو وہ ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور ایک اور مقام پر فرمایا، انما بعثت بکسر المزامیر، کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی جتنے خرافات ہیں اس کو ختم کیا جائے، نہ کہ 12 ربیع الاول والے دن خرافات کو تو اور ترقی دی جاتی ہے، اور فرض نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے، اور روڈوں کو بلاک کیا جاتا ہے۔ تو یہ کون سا نیک عمل ہے؟ اگر آپ اس کو نیک عمل سمجھتے ہو تو ہر وہ نیک عمل جو دین میں اپنے طرف سے بنایا جائے تو وہ عبادت نہیں کہلاتا، بلکہ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اسی مناسبت سے میں یہ بھی کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہو رہے تھے تو وفات ہونے سے 2 دن قبل، یعنی ہفتے والے دن، اللہ کے نبی نے عصر کے وقت اپنے ممبر کو منگوایا اور صحابہ سے فرمایا کہ میرے ممبر کو سجایا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور قیمتی واعظ و نصیحت فرمائی، اور اس بیان کے بعد، اس واعظ و نصیحت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بیان نہیں دیا ہے، دوبارہ واعظ و نصیحت نہیں فرمائی ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی آخری واعظ و نصیحت تھی، تو سمجھو وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ لعنت ہو یہود اور نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبر کو سجدگاہ بنایا۔ تو اس سے ہمیں منع کیا کہ ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کی قبر کو سجدگاہ بنائیں، اس سے منع فرمایا۔ اور دوسری اہم بات یہ فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میری پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچایا جائے کہ تمہیں رشتہ داری کوئی کام نہیں آئے گی قیامت والے دن۔ یہ مت سمجھنا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، اس لیے تعلق، یہ رشتہ داری مجھے آخرت میں کام
دے گی. تو اللہ کے نبی نے امت کو یہ بات سمجھائی کہ تم نے اس دھوکے میں مت پڑنا کہ میں تو سید ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، مجھے نیک اعمال کروں یا نہ کروں میں تو کامیاب ہوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال پر فوکس کریں اور دین کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.